بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل، جنہیں ہم یہودی بھی کہتے ہیں، پچھلے زمانے میں پسندیدہ قوم تھی، لیکن یہودی قوم نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، جس کی وجہ سے یہودی قوم پر عذاب آیا۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد کی قوم کے 70,000 آدمی تھے جو عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو۔ جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جایا کریں تو نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے، ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے، تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرنے والا ہے۔ اور وہ کچھ لوگ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی بہت مخالفت کی۔ شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان شکار کرنے والوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کو الگ کر لیا اور اس کے لیے ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ختن کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کے سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان کے بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے درمیان میں کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور شکار سے منع کرنے والے گروہ ہلاکت سے سلامت رہے۔ اور صحیح قول ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ پاک نے ہلاکت سے بچا لیا۔